میں کچھ روایتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کی رحمت کس قدر بندوں کو تلاش کرتی ہے اور کس قدر لوگوں کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے۔ آج اگر کسی کو عبادت کی طرف بلایا جائے اور کہا جائے کہ تم ایسا کرو، تم ایسا کرو، نیکیوں کی طرف آؤ، اچھائی کی طرف آؤ، تو بعض لوگ یہ کہتے ہوئے آپ کو ملیں گے کہ ہمارا پورا دن تو ناپاکی میں گزرتا ہے، ہم استنجا کر کے صحیح طور پر غسل بھی نہیں کرتے، ہم تو کبھی کبھار نماز پڑھتے ہیں، سال میں 1-2 مرتبہ پڑھتے ہیں، سال کی 3 راتوں میں صرف شریک ہوتے ہیں، کیا اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ یقیناً اللہ معاف کرے گا، یقیناً اللہ معاف کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جانتے ہیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معزز صحابی اور فقہ کے امام کہلائے ہیں۔ فرمایا گیا آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے دمشق میں، اور چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے کفار، وہاں پر ایک گویا گانا گا رہا تھا، گانا گانے والے سنگر کو گویا کہتے ہیں اردو، گانا گا رہا تھا اور اس کے پاس کوئی چیز تھی جس سے وہ میوزک کے تار کو چھیڑ کر کے وہ گا رہا تھا، اور لوگ اس کی آواز میں مسحور ہو رہے تھے، شراب کے نشے میں دھت تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا، آپ نے اسے دیکھ کر مسکرایا اور ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ اے لوگو، کاش اچھا ہوتا کہ یہ بندہ گانا چھوڑ کر کے اپنی سریلی آواز میں قرآن پڑھتا اور لوگ سنتے رہ جاتے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ نے جو اسے اچھی آواز دی ہے اسے قرآن کی تلاوت میں لگاتا، نہ کہ گانے میں۔ لوگ گناہ کی طرف جا رہے ہیں، قرآن پڑھتا نیکیوں کی طرف آتا۔ بس اتنا کہہ کر کے آپ آگے چل پڑے اور چلے گئے۔ وہ وقت کا مشہور گویا تھا، اس نے اپنی میوزک کو روک دیا، تار چھیڑنا بند کر دیا، اور آس پاس والوں سے پوچھا یہ جانے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم کی زیارت کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، یہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی اور بڑے صحابی ہیں، سپاہ صحابی ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ کہا انہوں نے کیا کہا؟ کہا انہوں نے تیرے بارے میں ایسا ایسا کہا۔ اسی وقت اس نے جو اس کے پاس میوزک کا آلہ تھا اسے زمین پر توڑ دیا اور دوڑ کر کے ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ کافی دور چلنے کے بعد تنہائی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ملے۔ کہاں صحابی رسول اور کہاں ایک سنگر جس نے اپنی پوری زندگی گانے میں گزار دی اور لوگوں کو بہکاتا رہا۔ قریب آیا اور آ کر کے کہنے لگا کیا آپ ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے ابھی کہا تھا کہ میں قرآن پڑھوں تو کیا ہی اچھا ہوگا؟ مجھے بس ایک بات بتائیے، میں پوری زندگی گناہ کرتا رہا لیکن مجھے معلوم نہیں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے گا یا نہیں، بس اس بات کا بھروسہ دلا دیجئے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، میں یقیناً اسی وقت آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اس نے ندامت کے ساتھ سر جھکا کر کے تیری بارگاہ میں رجوع کیا ہے اور ایک صحابی رسول کے سامنے کیا، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اور جانتے ہیں آپ، ایک صحابی کے ہاتھ اگر دعا کے لیے اٹھ جائیں تو پھر کیا وہ گناہ میں باقی رہ سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صحبت میں رکھا اور پھر زمانے کا امام بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو تلاش کرتی ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، حضرت یوسف کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے۔ حضرت یوسف جب مصر کے بادشاہ تھے اور ان کے بھائی غلہ خریدنے کے لیے آنے والے تھے، ہر ملک میں قحط سالی آ چکی تھی اور مصر کی طرف سب آنے والے تھے۔ حضرت یوسف نے بادشاہ ہوتے ہوئے اپنے کچھ لوگوں کو لگا رکھا تھا، نوکروں کو، اور کہا تھا کہ جو بھی ہمارے بارڈر کے اندر انٹری کرے گا اس سے 2 سوال پوچھنا۔ ایک یہ پوچھنا کہ تم کہاں سے آئے ہو، اور پھر دوسری چیز یہ پوچھنا کہ کیا لے کے آئے ہو، کیونکہ آپ نے آنے والے 10 سال کے لیے غلہ اسٹاک کر لیا تھا، کیونکہ آپ کو خواب کے ذریعے سے معلوم ہو گیا تھا کہ آنے والے 10 سالوں میں قحط سالی ہے اور بارش نہیں ہوگی، غلہ نہیں ہوگا، لوگ انتقال کر جائیں گے، آپ کو معلوم تھا۔ اس لیے آپ نے پہلے سے 10 سال کا غلہ اناج جمع کر کے رکھ دیا تھا تاکہ لوگوں میں بانٹتا رہوں، لیکن جو بھی آتا اپنے پیسے دیتا یا جو بھی سونے جواہرات اشرفیاں دیتا اور غلہ لے کر چلا جاتا۔ ایسے دور میں آپ کو اپنے ظالم بھائیوں کی تلاش تھی، اپنے بھائیوں کی تلاش تھی کہ وہ میرے بھائی آئیں تو کیسے پکڑوں، کیسے ان سے پوچھوں کہ میرے بھائی ہیں۔ تو اپنے نوکروں کو لگا رکھا تھا اور کہا تھا کہ جب بھی کوئی آئے تو صرف 2 سوال کرنا، ایک پوچھنا کہاں سے آئے اور دوسری چیز پوچھنا کیا لے کر کے آئے۔ کہاں سے آئے ہیں یہ بات کیوں پوچھنا؟ کہا اس لیے کہ آپ کے گھر والے، آپ کے جو بھائی تھے وہ کنان نام کے ایک شہر سے آنے والے تھے، کنان، وہاں سے آنے والے تھے۔ کہا اگر کوئی بتا دے کہ کنان سے آنے والے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بھائیوں سے صرف 1 سوال کرنا، ان سے 2 سوال مت کرنا، یعنی کہاں سے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو۔ اگر وہ بتا دیں کہ ہم کنان سے آئے ہیں تو پھر نہیں پوچھنا کہ پیسے لائے ہو کہ نہیں لائے ہو، آگے کی کارروائی میں خود کر لوں گا، میں خود کر لوں گا، میں بادشاہ ہوں، میں خود کر لوں گا۔ بڑی پیاری بات ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اس بات پر۔ حضرت یوسف
نے اپنے بھائیوں پر رحم کھاتے ہوئے جنہوں نے ان پر ظلم کیا تھا اور ان کو کنویں کے اندر ڈالا تھا, قتل کرنے کی سازش کی تھی, پھر بھی حضرت یوسف فرما رہے ہیں کہ جب میرے بھائی آئیں تو ان سے 2 سوال نہیں بلکہ 1 سوال کرنا کہ کہاں سے آئے ہو, پیسے نہیں لینا, باقی کی چیزیں میں سنبھال لوں گا. ہمارے استاد فرماتے ہیں اللہ بھی اسی لیے اتنا بڑا رحیم ہے کہ جب بندہ مرتا ہے تو قبر میں اس کا نامہ اعمال اور حساب و کتاب نہیں لیتا, بلکہ فرشتوں کو کہتا ہے جا بس اتنا پوچھ لے کہ مجھے رب مانتا ہے اور اسلام کو دین مانتا ہے اور میرے نبی کو مانتا ہے, اتنا مان لے, باقی حساب و کتاب میدان محشر میں دیکھ لوں گا, باقی جو کچھ حساب و کتاب ہوگا میں میدان محشر میں دیکھ لوں گا. اللہ اپنے بندوں کو فرشتوں کے درمیان بھی ذلیل ہونے نہیں دیتا, رسوا ہونے نہیں دیتا, ورنہ ممکن تھا کہ موت کے بعد قبر میں جاتے ہی ہمارا حساب و کتاب ہو جائے. جتنے ہم نے گناہ کیے ہیں, شراب پی ہیں, جوا کھیلا ہے, زنا کیے ہیں, جتنی ڈکیتی کی ہے, سب کچھ کا حساب و کتاب ہو سکتا تھا, لیکن اللہ نے ان پر پردہ ڈال رکھا میدان محشر تک. اور فرشتوں سے صرف اتنا کہا گیا کہ پوچھ لو کہ مسلمان ہے کہ نہیں, اللہ کو ایک مانتا ہے کہ نہیں, اسلام کو مذہب مانتا ہے کہ نہیں, اور نبی کو مانتا ہے کہ نہیں. بس ان 3 سوالوں کا جواب دے دیا, قیامت تک اس کے لیے جنت کی جانب سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے. پھر حساب و کتاب کا معاملہ تو میدان محشر میں ہوگا. اللہ کی رحمت بڑی چیز ہے مسلمانوں.